سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی نیک کام کروائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات عبادات، کسی کی مالی معاونت، کوئی بھی اللہ نیک کام کرائے تکبر نہیں کرنا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مولا تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے اوپر فضل فرمایا، مولا تیرا فضل ہے تو نے توفیق عطا فرمائی، مولا یہ تیرا لطف و کرم ہے کہ تو نے مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح فضل فرما کر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح فضل فرما کر اس کو قبول بھی فرما لینا۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کی محبت کا نشہ، اس کے عشق و مستی کا جو مزہ ہے، عشق و مستی کا جو مزہ ہے، وہ تو پھانسی کے پھندے پر بھی نہیں اترتا، وہ تو تکالیف میں بھی نہیں اترتا، پریشانی میں بھی نہیں اترتا، بیماریوں میں بھی نہیں اترتا، یہاں تک کہ انسان جب قبر سے اٹھے گا تو وہاں بھی نہیں اترے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو خدا کے عاشق ہیں میری طرف دیکھو، جب قبروں سے اٹھیں گے یوں سر جھاڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے کس نے ہمیں کچی نیند سے اٹھا دیا۔ آپ تو موت سے ڈر رہے ہیں، قبر سے ڈر، اور ڈرنا تو چاہیے، لیکن ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کانپتے رہیں، ڈرنے کا مطلب یہ اس کی تیاری کریں، اس کی فکر کریں۔ لیکن فرمایا جو خدا کے عاشق ہیں قبروں سے اٹھیں گے یوں سر سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے اور زور زور سے کہیں گے یار کس نے ہمیں کچی نیند اٹھا دیا ہے۔ آپ کو بھرپور نیند آئی ہو اور کوئی اٹھا دے تو کتنا غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ مارنے مرانے، وہ تیری ایسی کی تیسی ہے جی، ابھی تو مجھے مزے کی نیند آئی تھی، اتنا تھکا ہوا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا تم کرتے ہو۔ تو وہ بھی اٹھیں گے قبروں سے اور کہیں گے کس نے کچی نیند اٹھایا۔ جلدی سے ملائکہ بولیں گے یہاں پر صرف جنت کی کھڑکی کھلی تھی، اٹھو اب اصل جنت کا مزہ لے لو، کیونکہ وہ مولا کے عاشق ہیں، آؤ آ کے مولا کا دیدار کر لو اور اصل جنت کا مزہ لے لو۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ بس کثرت عمل نہیں، اچھے عمل، اچھا عمل چھوٹا سا بھی ہوا خدا کے دربار میں قبول ہو جائے گا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کتنے واقعات حدیث مبارکہ میں ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل جس پر حق تعالیٰ نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہاں پر خلوص پورا ہے، مولا کی محبت پوری ہے، عمل اگرچہ چھوٹا ہے، اللہ فرماتے کیا تو میری محبت میں ہے، میں قبول نہ کروں تو کون کرے گا؟ بس ایک واقعہ سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بکریوں کا چرواہا بیٹھا ہے اور بیٹھا اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہے، اللہ میاں تو میرا دوست ہے، میں بھی تیرا دوست ہوں۔ اللہ میاں تو میرا کیا ہے؟ آپ بھی کبھی کہیں مولا تو میرا دوست ہے، میں بھی تیرا دوست ہوں۔ پھر آگے کیا کہا؟ یہ میری بکریاں ہیں اور میں کبھی تو میرے پاس آئے نا اللہ میاں میں تجھے دودھ پلاؤں، پھر میں جناب وہ تمہارے سر کے اوپر کنگھی بھی کروں، تیل بھی لگاؤں، جوئیں پڑ گئی ہوں گی آپ کو بڑے دن ہو گئے تو پھر آپ کی جوئیں بھی نکالوں، اور پھر آپ نہائے نہیں، آپ کے پاس پتہ نہیں پانی ہے کہ نہیں، یہاں تو نہر چل رہی ہے، آپ آ جائیں میں آپ کو نہلاؤں، آپ کی مالش کروں، جی صابن لگاؤں، جسم صاف کروں۔ موسیٰ کلیم نے تھوڑی دیر تو برداشت کیا، تمہاری ایسی کی تیسی، اللہ کو جوئیں پڑ گئی ہیں، زور سے لگایا ایک گھونسا اس کو، وہ خاموش ہو گیا کہ وہ موسیٰ کلیم ہے، دیکھا کہ جلالی پیغمبر ہیں، ڈر گیا، چپ کر۔ یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ آگے چل پڑے، ابھی چند قدم چلے تھے وہی آ گئی اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم ہم نے تو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا ہے؟ ہم نے تو بھیجا ہے مخلوق کو میرے ساتھ جوڑ دو، اور یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا؟ وہ جو جڑا ہوا تھا اس کو بھی توڑ دیا۔ اور یا اللہ وہ تو ایسی اول پھول باتیں کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی کر رہا تھا میری محبت میں کر رہا تھا۔ آپ اس کی اول پھول دیکھ رہے تھے، میں اس کی محبت دیکھ رہا تھا۔ آپ کا بچہ آپ سے توتلی پوتلی زبان میں باتیں کرتا ہے، آپ اس کی باتیں نہیں سنتے، اس کی محبت دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے جملوں کو دہراتے ہیں۔ میرا بیٹا توتلی زبان میں یہ کہہ رہا تھا، توتلی زبان میں یہ ابا آندہ بچکٹ لے کے آئی، تو آوازیں نکال نکال کے بتاتے ہو اور تم اس کی محبت کا اظہار کرتے ہو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اس کی عقل ہی اتنی ہے، سمجھ ہی اتنی ہے، اس کا فہم ہی اتنا ہے، لیکن جو کر رہا ہے میری محبت میں کر رہا ہے۔ ہم اس کی محبت دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے لفظوں کو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری محبت میں مجھ سے جڑا ہوا ہے۔
موسیٰ کلیم واپس آئے, اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے, شاید ڈبل غصہ آ گیا, دوڑ لگا دی کہ آپ پکڑ کے اور ماریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ کے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو وہیں پہ بٹھایا اور کہا اچھا یار وہ بتا تو کیا کہہ رہا تھا. اس نے کہا جی نہیں میں نے تو پہلے ہی معافی. انہوں نے کہا نہیں معافی موفی کی کوئی بات نہیں, بس بتاؤ کہ کیا کہہ رہے. انہوں نے کہا میں تو یہی کہہ رہا تھا اللہ میاں کبھی میرے پاس آؤ, میں آپ کے پاس آؤں ہے جی, آپ کو دودھ پلاؤں, آپ کو نہلاؤں, آپ کو فلاں کروں. میں بس ٹھیک ہے حضرت آگے چل گئے. تو میرے محترم سامعین, مولا کی محبت میں جب مولا سے جڑو گے, اللہ تو ایسے عملوں کو قبول کر رہے ہیں, تمہارے نماز روزوں کو کتنی شان و شوکت سے قبول کریں گے, تمہاری عبادات کو کس قدر خوبصورتی سے جزا عطا فرمائیں گے, میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ہے نماز روزہ بوجھ سمجھ کے کرنا اور ایک ہے اللہ کی محبت میں کرنا, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جب آپ جمعہ پڑھنے آئیں گے اللہ کی محبت میں, ہمیں مولا کی محبت کی باتیں سننے کو ملیں گی. ہم جناب جلدی جاتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ ہو, اللہ کی محبت حاصل ہو, تو آپ کے جمعے کا نظارہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. اور اگر گھڑی کو دیکھتے رہے جی 2 بجنے والے ہیں, چلے نماز کھڑی ہونے والی ہے, جمعہ گلے سے اتر جائے, بھئی فرض تو پورا ہو جائے گا, لیکن جو اس کے انوار و برکات ہیں, جو مولا کی محبت اور اس کا تعلق ہے, اس چیز سے آپ دور رہ جائیں گے, محروم رہ جائیں گے, اور قیامت کے دن افسوس ہوگا. تو اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آئندہ جمعے آپ کا ٹائم ہے مسجد میں آنے کا 12:30 بجے. کتنے بجے جی؟ 12:30. بولو بھی کتنے بجے؟ 12:30. اچھا, جو جمعہ پہلے پڑھنے آتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے, جو اس کے بعد میں آیا تھوڑا, اور جو آخر میں آیا صرف فرض پورا, سارے ثواب سے محروم. تو آپ چاہتے ہیں سارا ثواب ملے؟ یہ حدیث مبارکہ کئی مرتبہ سنائی ہے. اونٹ کا ثواب ملے گا, گائے کا ملے گا, بکری کا ملے گا, مرغی کا, اور آخر میں تو ابھی یہ جتنے بھی بیچارے اب انڈوں والے ہیں پھر کہتے جی انڈے مہنگے ہو گئے, تو مہنگے نہ ہو تو اور کیا ہو. تو بہرحال آپ سے میری گزارش ہے کہ آئندہ جمعے ثواب پورا حاصل کریں. آئیں گے 12:30 بجے؟ ہاں, یہ مولا کی محبت حاصل کرنے کے نسخے ہیں. اللہ نے قیامت کے دن دیکھنا ہے میری محبت کے لیے کیا کیا ہے تو نے. دنیا کی محبت میں تو اتنا اندھا تھا, وطن سے بے وطن ہو گیا, گھر سے بے گھر ہو گیا, عزت سے بے عزت ہو گیا, تجھے سب کچھ برداشت تھا, وہ میری محبت میں 2 قدم بھی نہیں اٹھا سکا. کوئی اٹھاتا تو صحیح قدم, کوئی کرتا تو صحیح کچھ, میں نہ ملتا, میرے انوار و برکات کی تیرے اوپر بارش نہ ہوتی تو پھر گلا کرتا. میری محبت کے لیے تو 1 قدم بھی نہیں تو نے اٹھایا, کوئی تکلیف بھی تو نے برداشت نہیں کی. تو اس لیے میرے محترم سامعین, جب آپ نماز کے لیے بھی جلدی آئیں گے, جمعہ کے لیے بھی جلدی آئیں گے, اور ہر نیک کام میں اپنے آپ کو پہلے پیش کریں گے, تو حق تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ مہربان ہو جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت